دعویٰ کیا ہے؟ بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہیں، معلوم نہیں ہے کیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے عبادتیں کی، آپ نے روزے رکھے، سب کے اندر ایک چیز شرط ہے، یہ سوچو کہ یہ سب کا سب تھا قربتاً الی اللہ، بلا شک و شبہ سب مانتے ہیں اس کو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کوئی عبادت، قربتاً الی اللہ، صحیح مشہور ہے۔ اب صرف یہ دیکھنا ہے معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب قربت ہے اللہ کی قربت، صحیح۔ اچھا قربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قربت کا مطلب ہوتا ہے نزدیک، صحیح۔ اب ایک مفہوم ہے جو انتہائی غلط ہے، بولی کہ کیا ہمیں جسم سے نزدیک جانا ہے؟ جہاں کھڑے ہو کے 3 رکعت نماز پڑھی تھی وہیں کھڑے رہے اور قربت بھی ہو گئی، تو اب تو کہیں کھس کے ہی نہیں، اپنی جگہ پہ تھے، تو جسم سے تو کہیں اوپر نیچے نہیں جانا، اب روح سے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک بات سوچتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں میری عمر وہ 30 سال، فرض کر لیتے 15 سال ہو گئے مجھے نماز پڑھنے کے، 15 سال ہو گئے مجھے عبادتیں کرتے ہوئے، اس دوران میں نے ہر عبادت اس نیت سے کی کہ قربت ہوگا۔ کبھی اپنے آپ سے پوچھیں کتنی قربت مل چکی ہے، کتنی قربت ملی ہے؟ ہاں، اس کو سوچنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے، کو سوچنا چاہیے۔ فرض کیجیے میں 15 سال سے ایک دکان لگا رہا ہوں، 15 سال کی بات تو اپنے آپ سے پوچھوں اس دکان سے کچھ ملا یا نہیں ملا، پوچھنا چاہیے۔ مجھے 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے عبادتیں کرتے ہوئے، آج تک اپنے آپ سے سوال کیا قربت کتنی ملی ہے؟ اس کا کوئی پیمانہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے یہ کیسے پہچانا کہ آپ کی قربت بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی؟ اور اگر آپ نے اب تک اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ اس سے زیادہ امپورٹنٹ تو کوئی کام ہی نہیں تھا آپ کی زندگی کے اندر۔ آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی آپ کی عمر کتنی ہے، آپ نے جاننے کی کوشش کی آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے، آپ نے جاننے کی کوشش کی آپ کا گھر کتنا بڑا ہے، آپ نے جاننے کی کوشش کی بینک بیلنس کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، شہرت کتنی ہے، یہ سب آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ کیوں یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ قربت کتنی ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ اچھا میں اس کے راز بھی عرض کرتا چلوں، اصل راز یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس میں قربت کہتے کسے، ہمیں اجمالاً پتا ہے اللہ کے نزدیک ہونا، لیکن اگر کوئی کہے بھائی تفصیل سے بتاؤ نزدیک ہونا کسے کہتے ہیں، نہیں پتا۔ حتیٰ اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کسی بچے سے کہیں، بڑے سے کہیں، بوڑھے سے کہیں، 5 منٹ لگائے بتائے قربت کیسے کہتے ہیں؟ بس ہم کہیں گے روح سے نزدیک ہونا، دل سے نزدیک ہونا، کیا مطلب دل سے نزدیک ہونا؟ میجربل ہے یا نہیں ہے؟ سوچا ہی نہیں کبھی۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو مشہور ہیں۔ دیکھیے ابھی 5 منٹ پہلے آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، اب آپ دیکھیے مشکل میں آ رہے ہیں۔ اور یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے معاشرے کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے، یا بہت چیزیں مشہور ہیں معلوم نہیں ہے کیا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ مثلا میں چند منٹ لگا کر اس قربت کی تشریح کرتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ سوال ایک اٹھایا جائے اور اس کے بعد اس کا بالکل کوئی جواب نہ دیا جائے، اجمالاً تھوڑا سا ایک جواب۔ درود بھیجیں محمد صاحب مجھے قربت ملی یا نہیں ملی؟ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے ملی تو ہے لیکن مجھے پتا نہیں کیا ہوا، تو میں کہوں گا جس چیز کا پتہ ہی نہیں چلا کہ ملی یا نہیں ملی اس کا فائدہ کیا ہوا؟ مثلا فرض کیجیے ایک آدمی کہے میں بہت دولت مند ہوں، میں کہوں تمہاری دولت کی نشانی کیا ہے؟ کہنے مجھے آج تک پتہ نہیں چلا میری دولت کی نشانی کیا ہے، تو میں کہوں گا پھر اس دولت کا فائدہ کیا ہے؟ جس کے ہونے نہ ہونے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے، پھر اس کا مطلب ہے ہمیں ایک اور بات پتہ ہونی چاہیے تھی جو نہیں پتا، وہ یہ کہ قربت کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے۔ بھائی جب آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے تو آپ زیادہ اچھے چل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو نہیں ہوتا تو نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے تو آپ یہی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس قربت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں مانو، بالکل نہیں مانو۔ اور یہ زندگی کا اہم ترین کام ہے، عجیب ہو گیا۔ یعنی بعض اوقات میں اپنی مجالس کے دوران، ذکر کے دوران
کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہوں جس کو بعد میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی غیر سنجیدہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی درس ہوتا ہے. ہم میں سے بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ سب کچھ صحیح ہے، جو ہونا چاہیے تھا بس وہی نہیں ہوا ہے. اس کی ایک مثال ہے. ایک صاحب ایک ڈاکٹر آپریشن کر رہے تھے مریض کا، آپریشن تھیٹر میں اس کو لے کے گئے، وہ باہر نکلے، رشتے داروں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب مریض کا کیا ہوا؟ کہیں سب صحیح؟ کہیں گے وہ آپ نے آپریشن کرنا تھا وہ ہو گیا؟ کہیں گے ہاں بالکل صحیح جگہ سے کاٹا ہے، صحیح جگہ سے جو نکالنا تھا نکال دیا ہے، بالکل صحیح جگہ پہ سی دیا ہے، سب کچھ فرسٹ کلاس ہوا ہے. جسے ایک مشکل ہے، مریض مر گیا. سب صحیح ہے، مریض فوت ہو گیا. ہم لوگ کی سب چیزیں صحیح ہیں، دین فوت ہو رہا ہے. دین فوت ہو رہا ہے. اچھا آپ کہیں نہیں دین فوت نہیں ہو رہا، سب صحیح ہے. اگر سب صحیح ہے تو یہ دل کیوں دور ہو رہے ہیں؟ اگر سب صحیح ہے تو محبتیں کم کیوں ہو رہی ہیں؟ سب صحیح ہے تو یہ جو خدا تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، یہ اطمینان کیوں ختم ہو رہا ہے؟ سب کہاں صحیح ہے؟ کچھ چیزیں صحیح ہیں، بیچ میں کچھ چیزیں جو بالکل نہیں ہیں، اس سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اور پھر میں کروں گا اس کی مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس پیرامیٹر نہیں ہے جس سے ہم چیک کریں. آپ کے پاس حرارت چیک کرنے کے لیے تھرمو میٹر ہوتا ہے، ہوا کے پریشر کے لیے بیرو میٹر ہوتا ہے، 10 میٹر ہوتے ہیں چیزوں کو چیک کرنے کے لیے. قربت کس چیز سے چیک کریں؟ کیسے چیک کروں میری عبادتیں صحیح جا رہی ہیں نہیں جا رہی ہیں؟ میں نے دیکھا. اب میں پھر دوبارہ واپس آتا ہوں. قربت اللہ کسے کہتے ہیں؟ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2-3 الفاظ کی اور بھی تشریح کرنا چاہوں گا، اس کے ساتھ ہی لگا لیتے ہیں تاکہ علیحدہ سے ڈسکشن کا بھی آپ کو ضرورت نہ پڑے گی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ جانشین کون ہے؟ کس چیز میں جانشین ہے؟ کس کی جانشینی زیادہ ہے، کس کی جانشینی کم ہے؟ کیسے انسان جانشین بنتا ہے اصلا؟ یہ بھی اسی قربت سے حل کریں گے. قد افلح من تزکا، قد افلح ایک میں تزکر دوسرے میں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. بس وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ کرے گا. یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں تزکیہ؟ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بھی چیز کو سمجھنا چاہنا کہ اسے کیا کہتے ہیں، فوراً ایک سوال کیجیے گا، یہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وہ چیز کیا ہے. مثلا میں نے آپ سے کہا نا قربت، اور آپ جواب دینا چاہیں قربت کسے کہتے ہیں، کیا نہیں ہوتا، کیا ہو، فوراً پوچھیے اگر قربت ہو تو کیا ہوتا ہے اور قربت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. آپ کو سمجھ میں آئے گا قربت کسے کہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے. اگر دولت ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، نہیں ہوتی تو یہ ہوتا ہے. پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے. اگر کسی کے انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی تو ایسا ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں میرے دل میں کتنی محبت ہے، فوراً سمجھ میں آ جائے گا. پیرامیٹرز کلیئر کریں ورنہ کیا ہوگا، ورنہ دھوکہ ہوتا رہے گا، دھوکے میں چلتے رہیں گے. اینڈ پہنچ جائے گا پھر خدا کرے نعوذ باللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا ابھی تک غلط سمجھے تھے. یہ موت ایک عجیب جھٹکا ہے. موت سے چند منٹ پہلے انسان کے سامنے کچھ چیزیں ایسی کھلتی ہیں جو اب تک نہیں کھلی تھی. موت سے چند منٹ پہلے، اس کو ہم حالت احتضار کہتے ہیں. بہرحال میں اس میں نہیں جاؤں. قربت اللہ کیا ہوتا ہے؟ جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ ان سب کا تینوں اصطلاحات کو جمع کر لیتے ہیں، لب لباب ایک ترجمہ کرتے ہیں، اس سے تینوں کو حل کریں گے، پھر اپنے موضوع پہ واپس جائیں گے. معرفت امام کسے کہتے ہیں؟ درود بھیجیں محمد جو ہم درود بھجواتے ہیں اس کا ایک تو معذرت کے ساتھ راز یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو کوئی بریک چاہیے ہوتا ہے کبھی کبھی. ایک اس وقت میں جو بھجواتا ہوں وہ اس وقت بھجواتا ہوں جب کوئی بڑی بات کہنے والا ہوں اور میں سوچتا ہوں اللہ کرے کہ درود کی برکت سے میں کہہ سکوں، یہ سن سکیں.
یہ بیچ میں درود بھیجوانے کی ایک حکمت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر درود بھیجے محمد والا قربة إلى الله إني جاعل في الأرض خلیفہ قد افلح من زکاها. اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو اپنے اندر لے آئے وہ اتنا ہی قریب ہے. جو ان ناموں کو اپنے اندر لے آئے وہ قریب ہے، جتنا لا سکا اتنا قریب ہے. تشریح: اللہ رحیم ہے، جو جتنا رحم دل ہے اتنا ہی قریب ہے. وہ علیم ہے، جو جتنا علم لائے اتنا قریب ہے. وہ عادل ہے، جو جتنا عدل کرے اتنا قریب ہے. اب بتائیں ہم کتنے قریب ہیں؟ ایک. دوسری بات، 3 رکعت نماز نے کتنی دفعہ قریب کیا؟ کتنا قریب ہوئے 50 سال میں؟ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی صفات کا میرے وجود میں منعکس ہونا. وہ رحیم ہے، رحم میرے اندر آ جائے. وہ کریم ہے، کرامت میرے اندر آ جائے. وہ حلیم ہے، حلم و بردباری میرے اندر آ جائے. یہ ہے قربۃ الی اللہ. یہ قربۃ الی اللہ. بس نماز کا کام کیا ہے؟ عبادات کا کام کیا ہے؟ روزہ کیا کرے؟ قربۃ الی اللہ. اللہ کی صفات میں مجھے اس سے قریب کر دے. اگر صفتیں قریب ہوتی چلی گئی تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ میں ہو جاؤں گا خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کا نمائندہ زمین کے اوپر. وہ عادل ہے، ہم سے کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. وہ عادل ہے، ہم سے کہتا ہے عدل کرو. یہ ہے قرب کا راستہ، یہ ہے خلافت اور جانشینی کا راستہ. امام برحق اللہ کا جانشین ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کسی کے اندر صفات الہیہ نہیں ہے. صفات الہیہ ان کے اندر ہے. ہمیں اس میدان میں دعوت ملی آنے کے لیے. ہم دنیا میں نہیں بھیجے گئے جانوروں کی طرح کھانے پینے اور سونے کے لیے. ہم دنیا میں بھیجے گئے اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے کہ تم میری صفات کو اپنے اندر کتنی لے کر آؤ گے. یہ میدان ہے، باقی سب فضول ہے. باقی سب اس میدان کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ اقتضاءات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اصل گفتگو، اصل میدان یہ میدان ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے چاہیے تزکیہ. اس لیے خدا نے کہا قد افلح من زکاها. وہ کامیاب ہوگا بس جو تزکیہ کرے گا. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ اپنے اندر لے کر آؤ، جو اس کے مقابلے میں اس کو اپنے اندر سے صاف کر دو. تزکیہ. پاک و پاکیزہ ہو جاؤ. پاک و پاکیزہ جسم سے نہیں ہونا ہے، پاک و پاکیزہ روح سے بھی ہونا ہے. روح کی پاکیزگی کیا ہے؟ روح کی پاکیزگی ہے جو خدا کی صفت ہے اس کو اپنے اندر لیتے ہو، جو خدا کی صفت کے خلاف ہے اس کو اندر سے باہر نکال دو. بس اس کا مطلب ہے اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا تو کیا ہوا؟ جتنی قربت نماز چاہیے تھی سب چلی گئی. اس خاطر ہماری قربت نہیں بڑھ رہی. یہ کوئی جادو تھوڑی ہے کہ میں 3 رکعت نماز زبان سے ادا کروں گا اچانک قربت اوپر چلی جائے گی. نہیں، جادو نہیں ہوگا. میں 3 رکعت نماز پڑھوں گا، 4 رکعت نماز پڑھوں گا، میرا ذہن تیار ہو جائے گا قربت میں آگے جانے کے لیے. لیکن اگر میں نے اگلی منٹ میں گناہ کیا تو کیا ہوگا؟ وہ جتنی تیاری تھی وہ سب ختم ہو جائے گی. ختم نہیں ہوگا. آپ سمجھ میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. کیوں؟ یہ قربت کی طرف لے کر جاتی ہے. اور اللہ کی صفات میں کبھی بے حیائی نہیں، کبھی برائی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. ایسا یہ وہ اصل کام تھا جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنا تھا. اچھا اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف ایک سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں، یہ قربت کتنی ملی ابھی تک؟